بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم ایک ایسے نبی کی داستان سنیں جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو بلایا، رب کی وحدانیت کا پیغام دیا، اور جب زمین و آسمان نے طوفان کا روپ لیا تب ایمان کی کشتی نے نجات پائی۔ یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ رات کے سناٹے میں ایک روشنی چمکی، زمین کے ایک گوشے میں ایک آواز ابھری جو آنے والے طوفان کی نہیں بلکہ ہدایت کی تھی۔ یہ آواز حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عالمگیر دعوت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نسلیں بڑھ چکی تھیں۔ لوگوں نے شہروں اور بستیوں کو آباد کر لیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا انسان اپنی اصل کو بھولنے لگا۔ شروع میں لوگ نیک بندوں سے محبت کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے، ان کی قبروں کے پاس بیٹھ کر اللہ پاک کو یاد کرتے، مگر شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے کہا یہ نیک لوگ تمہارے لیے اللہ پاک کے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں، ان کے مجسمے بنا لو تاکہ تمہیں ان کی یاد رہے۔ لوگوں نے ویسا ہی کیا۔ پہلے انہوں نے ان کے مجسمے بنائے، پھر ان مجسموں کو احترام دینے لگے، پھر تعظیم عبادت میں بدل گئی۔ یوں زمین پر پہلی بار شرک کا بیج بویا گیا اور آسمان سے اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے ساتھ ایک صدائے نبوت بلند ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمِكَ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں۔ سورۃ نوح آیت 1۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا تو ان کے دل پر درد طاری ہوا۔ انہوں نے اپنے رب سے عرض کیا یا اللہ، میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ وہ قوم ہے جو تیری نعمتوں میں غافل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام، میری طرف سے پیغام پہنچا دے، تو میرا نبی ہے اور میں تیرا محافظ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے دعوت کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہیں وہی پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے۔ ان کی زبان میں محبت تھی، لہجہ نرم تھا، دل میں درد اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ دن میں تبلیغ کرتے، رات کو تنہائی میں دعا مانگتے۔ انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر دل تک پیغام پہنچایا، لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ کسی نے کہا اے نوح علیہ السلام، تم صرف ایک انسان ہو جیسے ہم۔ کسی نے کہا اگر اللہ کوئی پیغام دینا چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، تم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام مسکرا دیتے اور فرماتے میں تمہاری طرح انسان ضرور ہوں، مگر میرا دل اللہ کی وحی سے روشن ہے۔ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے سورۃ نوح آیت 5 سے 6۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا مگر میری دعوت نے انہیں اور زیادہ بھگا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تھک گئے لیکن انہوں نے امید نہ چھوڑی۔ وہ کہتے میں تمہیں کسی انعام کی امید سے نہیں بلا رہا، میرا اجر تو اللہ پاک کے پاس ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے دلوں کے لیے دعا گو ہوں۔ مگر قوم کے سرداروں نے کہا اے نوح علیہ السلام، ہمارے سردار، ہمارے مالدار، ہمارے بزرگ، کیا تم چاہتے ہو ہم ان سب کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے چلیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں تم سے تمہارے سردار چھیننے نہیں آیا بلکہ تمہارے دلوں سے اندھیرے مٹانے آیا ہوں۔ اللہ پاک کے نزدیک عزت ایمان سے ہے، مال سے نہیں۔ انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ سالوں تک جاری رکھا۔ ہر سال ہر موسم وہ نئی امید کے ساتھ اٹھتے اور لوگوں کو کہتے اللہ پاک تمہیں معاف کر دے گا اگر تم توبہ کر لو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے باغوں کو سرسبز کرے گا اور تمہیں نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ نوح آیت 11 سے 12۔
ترجمہ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد بڑھائے گا اور تمہارے باغوں کو سیراب کرے گا، مگر قوم کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کے کانوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں صداؤں کی طرح گونجتی رہیں لیکن دل تک نہ پہنچی۔ حضرت نوح علیہ السلام اکثر رات کو اللہ پاک کے حضور سجدے میں روتے، وہ کہتے، یا رب یہ تیرے بندے ہیں، ان کے دلوں کو نرم کر دے، میں تھک گیا ہوں لیکن میں تیرا پیغام پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا، اے نوح علیہ السلام صبر کر، میری نصرت قریب ہے، جب زمین بھر جائے گی ظلم سے تب میں حق کو غالب کر دوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صبر کے سالوں نے عذاب کے طوفان کو قریب کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی، جلد ہی تمہاری قوم پر میرا فیصلہ نازل ہوگا، لیکن تم ایک کشتی بنا لو ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔ یہاں سے ہدایت کا طوفان آغاز لینے والا تھا، ایک ایسا طوفان جو صرف پانی کا نہیں بلکہ ایمان و کفر کے فرق کا طوفان تھا۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کشتی نجات اور طوفان کشتی نجات کی تیاری اور قوم کا انکار۔ زمین پر ظلم بڑھ چکا تھا، انسان اپنے خالق کو بھول چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صدائیں ہوا میں گونجتی رہتیں مگر دلوں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ سالوں سے دعوت دینے کے باوجود لوگ ایمان نہ لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اللہ پاک اب زمین پر کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں تیری بات قبول کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے نوح علیہ السلام اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اب تو ان کی فکر نہ کر، اپنے رب کی نگرانی میں ایک کشتی تیار کر۔ سورۃ ہود آیت 37۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ یہ ایک نیا حکم تھا، ایک انوکھا غیر معمولی حکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا ہے تو قوم ہنسنے لگی۔ انہوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام تم نبی نہیں، بڑائی بن گئے ہو، زمین خشک ہے، یہاں دریا نہیں، تم کشتی کہاں چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام مسکرا کر بولے، آج تم ہنس رہے ہو، کل تم رو گے، آج تم مذاق اڑا رہے ہو، کل تم پناہ مانگو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے درخت کاٹنا شروع کیے، لکڑیاں جمع کیں اور زمین پر ایک عظیم کشتی کی بنیاد رکھی۔ ہر لکڑی پر وہ بسم اللہ پڑھتے، ہر کیل پر تسبیح پڑھتے، ان کے ہونٹوں پر ذکر الہی جاری تھا۔ کشتی کا ہر تختہ اللہ پاک کے نام سے مزین ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ کشتی بناتے، قوم کے لوگ ہنسی مذاق کرتے ہوئے گزرتے، کبھی کہتے، اے نوح علیہ السلام تم پاگل ہو گئے ہو، کبھی کہتے، کیا تم سمجھتے ہو کہ پانی آسمان سے برسے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، آسمان بھی اس کے حکم سے چلتا ہے، زمین بھی اس کے فرمان سے تھر تھراتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، تم مجھے نہیں سمجھ رہے، یہ کشتی محض لکڑی کی نہیں، یہ ایمان کی پناہ گاہ ہے۔ یہ کشتی دن بہ دن بڑی ہوتی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے چند مخلص ساتھی ان کے ساتھ دن رات کام کرتے، کوئی لکڑی تراشتا، کوئی کیل ٹھونکتا اور سب کہتے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہم تعمیر کر رہے ہیں۔ کشتی مکمل ہوئی، ایک عظیم مضبوط 3 منزلہ کشتی، اوپر پرندوں کے لیے جگہ، درمیان میں انسانوں کے لیے اور نیچے جانوروں کے لیے۔ یہ اللہ پاک کی رحمت سے بنی ایک معجزاتی کشتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، یا اللہ کب تیرا وعدہ پورا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا، جب میرا حکم آئے گا اور زمین سے پانی ابلے گا تب سمجھ لینا کہ وقت آ گیا ہے۔ محترم ناظرین، اس واقعہ کا اگلا مرحلہ اگلی قسط میں بیان کریں گے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیلاب آتا ہے اور حضرت نوح کے پیروکار کشتی میں سوار ہوئے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔